أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام قرآن نے کھولے راز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانسان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے ان کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ناظرین، ہم جب انسان کی تخلیق پہ بات کرتے ہیں اور سٹیجز آف کریشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ سٹیجز کیسے آئے، تو اپنی تخلیق پہ غور کرنے کا جو بہت بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو مختلف سٹیجز ہیں اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور سائنسز ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ اکرم، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کی، چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف عربک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائمہ ہیں، جو کہ قرآن اور سائنسز کو خوبصورت طریقے سے ملا کر ہمیں بتاتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سالوں سے قرآن کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، بہت سے فورمز میں پڑھاتی بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر عالیہ، آپ سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن میں ایک نفس سے اس کا جوڑا بنانے کا جو ذکر آیا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ ایک یعنی جو زوج کا لفظ استعمال کیا ہے وہ جوڑے کے، کہ یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا سٹیپ ہے کسی بھی کریشن کو وجود میں لانے کے لیے۔ زوج کا جو میننگ ہے وہ پیئر کے میننگ میں آتا ہے نا، جوڑا، اور جمع اس کی ازواج۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ اگر ہم صرف اس لفظ کی بھی حکمت دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ اگر عقیدے کا اختلاف ہو شوہر اور بیوی میں، یا خیانت ہو، یا کسی قسم کی بیماری ہو جیسے بانجھپن ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال نہیں کرتے، صحیح، امرأہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں، لیکن چونکہ اپنے یعنی نبی کے ساتھ ان کے عقیدے میں شامل نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا، امرأہ کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ عورت کا عقیدہ مطلب مسلمان نہ ہو، جیسے فرعون، امرأۃ فرعون مسلمان نہیں تھا نا، جی، مطلب ان کی بیوی تو مسلمان تھی۔ تو جہاں پہ بھی یہ اختلاف ہو وہاں اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ صحیح۔ لیکن آگے اگر آپ چلتے جائیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، جب انہوں نے دعا کی تو ان کی بیوی میں اس وقت آقرہ، وامرأتی آقرہ، کہ میری بیوی بانجھ ہے یا اللہ۔ تو اسی قصے میں آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا تو وہاں پہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، وہاں پہ زوج کا لفظ استعمال کیا۔ تو بہت خوبصورت اسپیسیفیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہی بات ہے کہ جتنا آپ لنگوسٹکس کو جانیں گے آپ کے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، انجوائے کریں گے آپ قرآن پاک کو۔ قرآن پاک میں جو ایمبریولوجی کا ذکر آتا ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز آف کریشن کے بارے میں آتا ہے، سائمہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے پلیز۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو ایک محفوظ جگہ یعنی ایک نطفہ بنا کر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو لوتھڑا بنایا، ٹھیک ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنائی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی کو ہڈیوں کی شکل میں چینج کیا، فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈیوں کو گوشت پوشت پہنایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ایک دوسرے ہی طریقے سے یعنی پیدا کیا، ایک ایمبریو جو فلی فارمڈ ہو جاتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے اللہ بہترین بنانے والا۔ اس آیت میں ان مراحل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے جو مٹی کا ذکر ہے وہ تو وہ کیمیائی تشکیل کی بات ہو رہی ہے، پھر بعد کے جو سٹیجز ہیں نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام اور لحم اور خلق آخر، تو نطفہ کہتے ہیں سیمن کو، اٹس کالڈ اے اسمال ٹرکل آف اے لکوڈ، بہت تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نطفہ وہ سیمن ہوتا ہے یعنی جو ایک نارمل ایمیشن کے دوران ایک میل سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، جس میں تقریباً 3 ملین سپرمز ہوتے ہیں، اور ان 3 ملین سپرمز میں صرف ایک ہی سپرم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اووا کو فرٹیلائز کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اس کو فرٹیلائز کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا، اسی کو وہ سلالہ جو کہتے ہیں نا، سلن، کسی چیز کا نچوڑ یا ست یا خلاصہ یا بہترین کل کا جز، تو وہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ سارے کروموزومز، جینیٹک ڈیٹا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر علقہ کے بعد جب جو دوسری سٹیج آتی ہے، وہ نطفہ کے بعد جو سٹیج آتی ہے وہ علقہ کی ہے۔ اب علقہ کے شیپ کو اگر آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو اٹ ریزمبلز دیٹ آف اے لیچ، اور یہ پروفیسر کیت مور سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جو کہ مطلب ہیڈ تھے اس وقت کے ایمبریولوجی کے ڈپارٹمنٹ 1980s میں کینیڈا کی یونیورسٹی میں، ٹورانٹو میں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ علقہ کی جو شیپ ہے تو اس کو لیچ کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے پھر سپر جو مطلب پاورفل مائکروسکوپس اس وقت موجود تھے ان میں اسٹڈی کیا، تو ہی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ the علقہ ریزمبلز اے لیچ، اور علقہ کا جو ہیبٹ بھی ہے وہ لیچ لائک ہی ہے، یعنی جیسے لیچ اپنے ہوسٹ پہ کلنگ کر کے اس سے بلڈ سک کرتی ہے، علقہ مدر کی یوٹرائن وال سے بلڈ سک کرتی ہے۔ اسی طرح علقہ کے بعد مضغہ یعنی ایک چیوڈ لمپ کی طرح، یعنی ایک بوٹی بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مطلب مسکولر ٹیشوز اس پہ مطلب اس کو پہناتے ہیں تاکہ اس کا کوئی ایک فارم نکل آئے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ انسان کی شکل میں ایک ایمبریو اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے۔ آج جدید سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو سب سے پہلے ٹیشو جو بنتا ہے نا، اس ٹیشو سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ جو مسکولر ٹیشوز بنتے ہیں وہ ان ہڈیوں کو لپٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایمبریو۔ ڈاکٹر عالیہ، جب ہم جوڑوں کی بات کرتے ہیں، پیئرز کی بات کرتے ہیں، تو انسانوں اور جانوروں کے تو پیئرز ہمیں نظر آتے ہیں، کیا یہ اور چیزوں میں بھی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کوئی وضاحت دیتا ہے ہمیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام طرح کے جوڑے بنائے، من انفسہم بھی ہے اس میں، یعنی مما تنبت الارض ہو گیا، ومن انفسہم ومما لا تعلمون لا یعلمون، یعنی ان چیزوں کے بھی ہیں کہ جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو اب 1933 میں یہ چیز مطلب جب دریافت ہوئی ہے بیکٹیریا کا گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو، تو باقاعدہ اس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آل میٹر از کریٹڈ ان پیئرز، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، ہم چاہے اس کو بھی پہچانتے یا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہم سٹیجز آف کریشن کی بات کریں جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا آیا ہے، اس کے بارے میں آپ لنگوسٹکس کے حساب سے کیا روشنی ڈالیں گی؟ اگر سٹیجز کو میں جیسے لرننگ کی سٹیجز کو ہی صرف دیکھوں کہ علقہ مضغہ کی انہوں نے بات کر لی ہے، تو سینسز جیسے 5 سینسز میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑے طریقے سے بتاتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ ہم اس کو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بچہ پہلے نا سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر سیکھتا ہے نا، انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اب ایمبریولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے پریمورڈیا آف ایئر بنتا ہے، کان کی فارمیشن شروع، پھر سائٹ اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ یعنی برین، اور یہی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جب کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور سننا بھی سب سے پہلے وہی شروع کرتا ہے، یعنی ان تینوں مطلب سینسز میں سے سننا سب سے پہلے، یعنی 4th منتھ آف پریگنینسی میں بچہ سننا شروع کر دیتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے کہا کیا گیا ہے کہ جب پیدا ہو تو آذان دو اس کے کان میں، یعنی سماعت کا سب سے پہلے استعمال شروع کروایا۔ بالکل صحیح، آئی وش کہ ہم ساری زندگی اس اذان کو فالو اپ رکھیں۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو اذان دیتے ہوئے اگر ہم یہ تخلیق کے مراحل کو یاد رکھیں، اور یہ کہ بچہ سن رہا ہے اس وقت، صرف ہم ایک سنت پوری نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس سنت کو انٹرنلائز وہ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا قرآن پاک میں سائمہ جب ہم بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں کہ انسان جو ہے مخلوط نطفے سے جو ہے بنا ہے، تو بچے کے سیکس کے لیے جو ہے ماں باپ میں سے کون رسپانسبل ہوتا ہے؟ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانسان آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ،
नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, बेशक हमने इंसान को नुत्फ़ा मखलूक से पैदा किया इम्तिहान के लिए और उसको सुनता देखता बनाया। आज साइंस भी हमें ये बताती है कि इंसान के पैदा होने के लिए दोनों यानी मेल और फीमेल की फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों फ्लूइड्स के मिलाप से ज़ायगोट बनता है और उसी ज़ायगोट जो इन दोनों चीज़ों के यानी स्पर्म सेल्स और सेक्स सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एक न्यू इंडिविजुअल का। सही। फिर जेनेटिक्स की फील्ड में आज हमें ये भी पता चलता है कि सेक्स को डिटर्मिन करता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर इंसान में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जी। क्रोमोसोम्स में अगर देखें तो उनमें से 2 हैं जो बच्चे के सेक्स को डिटर्मिन करते हैं, उनको X और Y क्रोमोसोम्स कहते हैं क्योंकि उनकी शक्ल X और Y से मिलती है। अब अगर आप देखें जो स्पर्म सेल्स X जो है उसमें वो फीमेल को डिटर्मिन करती है, फीमेल सेक्स को, Y जो है वो मेल सेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो स्पर्म सेल्स ओवम की तरफ सफ़र करते हैं और X और Y दोनों ही उस स्पर्म में मौजूद होती हैं, लेकिन ओवम के अंदर अगर X वाला क्रोमोसोम एंटर हो जाए तो फीमेल को बर्थ देती है एक माँ, और अगर उनमें से Y क्रोमोसोम ओवम के अंदर दाखिल हो जाए और उसको फर्टिलाइज करे तो फिर एक बेटा पैदा होता है। इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रोमोसोम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो एक मर्द पे आती है, बाप पे आती है। और ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है हमारे माशरे में कि औरत को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। मिसाल के तौर पे क्यों नहीं पैदा हो रहा? मिसाल के तौर पे औरत अगर बहुत बेटियां जनती है और बेटा नहीं जनता तो इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन होते ही फादर के क्रोमोसोम से। सही, बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, ये बहुत अहम डिस्कवरीज हैं और अहम बातें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताई, और जो राज कुरान में खोले गए थे उनको अब साइंसेस किस तरह से डिस्कवर कर रही हैं और उनके मुताबिक क्या क्या नई प्रोग्रेस जो है सामने आ रही है। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ मुलाकात करेंगे अपने मेहमान से। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं इंसान की तख्लीक के वो मराहिल कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुँचता है और फिर अपने आप को क्या समझना शुरू कर देता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट सेगमेंट में डॉक्टर शाज़िया इमरान, जो कि एनाटमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और क्योंकि ये जो बच्चे की पैदाइश से पहले के मराहिल हैं उनको पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करती हैं, तो हमने सोचा कि आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी डॉक्टर शाज़िया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एक हमारा सब्जेक्ट होता है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम ये सारे स्टेजेस को पढ़ते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहा जाता है, इट्स आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। ये बेसिकली द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन, उसका मतलब है अनबॉर्न, एंड लोगोज मीन साइंस, सो बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ द अनबॉर्न। ठीक है, यानी कि पैदा होने से पहले की साइंस है। जी, उसमें फिर आ जाता है जो गैमीट्स हैं, मेल फीमेल जो सेल्स हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जैसे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन के बाद उसकी जितने भी ग्रोथ के मराहिल होते हैं वो टिल द टाइम जब बच्चा पैदा होता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो भी उसमें मैलफॉर्मेशंस अगर कोई आती हैं, जो बाय बर्थ डिजीज़ होती हैं जिनको हम कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस कहते हैं, उनको भी इसमें पढ़ाया जाता है। दैट्स अ सेपरेट ब्रांच विच इज़ द टेराटोलॉजी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं पूरा, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ
اور ایب نارمل گروتھ کے جتنے پیٹرن آتے ہیں وہ اس فیلڈ میں جو ہے ان کو پڑھا جاتا ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے مختلف مراحل سے ایک بچہ جو ہے پیدائش کے ذریعے وہ جو گزرتا ہے, فیٹس جو ہے گزرتا ہے, تو ایک ماں کو, ایک عام فہم انسان کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ مثلاً پہلے 3 ماہ, پھر اس کے درمیان کے 3 ماہ جس کو ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر, پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر, اور پھر پیدائش سے پہلے کے جو 3 ماہ وہ کہتے ہیں, کیا پریکاشن لینے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ, کن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ بیسکلی پورا جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, فرسٹ ٹرائمیسٹر, سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر. عام لوگوں کے لیے اس میں جو اسپیشلی مدر کے لیے ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جو 3 مہینوں پہ ہوتا ہے اس میں بیسکلی جو فیٹس ہوتا ہے, جو فرٹیلائز زائگوٹ ہوتا ہے, وہ جب امپلانٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں آرگن سسٹم بننا, اٹس دا ٹائم آف آرگینوجینیسس. یعنی کہ اس کے سارے, یعنی کہ جو ہارٹ ہے, ڈائجسٹیو سسٹم, سارے سسٹمز کا جو چھوٹا فارم کہہ لیں وہ بن جاتا ہے بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ ٹرائمیسٹر. سو ویسے تو تینوں پہلے 3 ماہ میں اس کی باڈی کے اندر وہ سارے اسٹرکچرز کا مین وہ بن چکا ہوتا ہے مینلی, ایکسیپٹ سے جو اس کے گونیڈز ہوتے ہیں, جو میل فیمیل گونیڈز ہیں وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بننا ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی ٹرائمیسٹر جو ہے وہ دیٹ از ناٹ فری آف اینی رسک. تو پریکاشنز تو تینوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں, لیکن جو پہلے 3 ٹرائمیسٹر ہیں اس میں زیادہ پریکاشنز کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ اس وقت جو سسٹمز بن رہے ہوتے ہیں دے آر وائبل ٹو مور ڈیمیج ایز کمپیئر ٹو باقی ٹرائمیسٹر. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر شروع کے 3 ماہ میں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کو پھر واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے, پلس اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ارلی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. باقی کے جو ٹرائمیسٹر ہیں جیسے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس میں مینلی بیبی کی گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کی جو آلریڈی اسکیلیٹن بن چکا ہے یا بون, اس میں اس کی بون اسٹرینتھن ہوں گی, اس کی اسکن, اس فیٹ زیادہ ایکیومولیٹ کرے گا, اس کا سائز انکریز ہوتا ہے مینلی. ٹھیک ہے. آرگن سسٹم جو ہوتے ہیں وہ لارج ہوتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں. صحیح. سو اسی لیے پریکاشنز تو تینوں میں ضروری ہیں, لیکن ایک عام فہم جو مدر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان کے لیے جانا ضروری ہے کہ جو پہلے 3 مہینے, اسی لیے جو کلینیشنز ہیں وہ کوئی ان مہینوں میں زیادہ احتیاط کا دوائی نہیں دیتے, باقی بھی کوئی ایکسپوجر ایکس رے ہے یا ایسی ریڈیشن ہے اس سے منع کرتے ہیں. ایون گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ٹوٹکوں کے طور پہ گھر والے بھی بہت ساری چیزوں کی احتیاط بتاتے ہوتے ہیں, یہ نہ دیکھو, یہ نہ کرو, اس طرح نہ دیکھو, سارے کام جو ہے. یہ جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے, سائنسز اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہیں, اور کئی بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے کوئی اب نارمیلٹی ان کے اندر ہوتی ہے, تو ایمبریولوجی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کس سٹیج پہ یہ جو اب نارمیلٹیز ہیں یہ پتہ چل سکتی ہیں؟ اصل میں پچھلے کچھ 40-50 سالوں میں بہت زیادہ امپروومنٹس آئی ہیں ان چیزوں میں. الٹرا ساؤنڈ جب 1950s میں آیا کلینکل سائنسز میں, اس کے بعد 1970 میں باقاعدہ یہ گائنی کا ایک پارٹ بن گیا. جب الٹرا ساؤنڈ آیا اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہوئیں. صحیح. اس کے بعد آہستہ کرتے 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 بہت سارے نئے ٹیسٹ آئے جس میں ایمنیوسینٹیسس ہے, جس میں ہم نے امنیوٹک فلوئڈ کو ڈرین کر کے اس جو وہاں پہ فلوئڈ ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں, میں بچہ ہوتا ہے اس فلوئڈ کو ہم ایسپریٹ کرتے ہیں. پھر اچھا یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ خواتین ایسی بات کہتی ہیں کہ اگر وہ فلوئڈ نکالا جا رہا ہے اور کوئی اب نارمیلٹی دیکھی جا رہی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ جو بچہ بن رہا ہے وہاں پہ اس کو نقصان پہنچ جائے. اس میں چانسز ہوتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا الٹرا ساؤنڈ میں ہم 10 ویکس سے پہلے ڈائگنوز نہیں کر سکتے, 10 ویکس منیمم ہوتا ہے, اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ پہ. اس کے بعد جو ایمنیوسینٹیسس ہے جس میں امنیوٹک فلوئڈ ہے, ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ وہ 15 ویکس سے پہلے ہم نہ کریں کیونکہ اس میں مس کیریجز ابارشنس کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, اتنی لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے جس میں ایون میٹرنل جو بلڈ ہے, میٹرنل سیرم میں ہے, اس میں ہم سیل فری ڈی این اے کے فریگمنٹس جو ہے وہ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ جو ڈی این اے اس کے فریگمنٹس آتے ہیں ان دی میٹرنل بلڈ, تو ان کو وہاں سے نکال کے, یعنی کہ مدر کا جو بلڈ ہے اس سے بھی سیمپل لے کے تو کیا جا سکتا ہے. جی, وہ اسکریننگ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو پھر ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو انویسو ٹیسٹ ہیں جیسے کورونیک ویلس سیمپلنگ اور ایمنیوسینٹیسس اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 50 سال میں بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمیں ایمبریولوجی کے بارے میں اور جو کچھ بچہ اندر ڈیولپ ہو رہا ہے سب کچھ پتہ چل گیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اور بہت سے راز کھلنے والے ہیں؟ ابھی تو بہت راز کھلنے والے ہیں. اب تو جو نیا جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے ایمبریولوجی کے لیے, دیٹ از مالیکولر بایولوجی, ایمبریولوجی مطلب مالیکولر سیلولر لیول کے اوپر اب ہم چلے گئے ہیں, اور ہر چیز جتنے بھی ایونٹس اور جتنے بھی سٹیجز ہیں ان کو اب ہم سیلولر لیول پہ دیکھ رہے ہیں. الیکٹران مائکروسکوپ کے بعد تو یہ چیزیں اب مزید آگے جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی, زائگوٹ جو فرٹیلائز ایگ ہوتا ہے, جو وہ امپلانٹ ہوتا ہے یوٹرس کے اندر,
تو اب سیل بتاتی ہے کہ اس میں ایک زپر لائک فیشن میں ایکٹن اور مائسن مالیکولز کلوز ہوتی ہیں اینڈ دے کلوز دا زائگوٹ ود ان بلاسٹوسس. اس کو آپ ہمیں عام فہم زبان میں مطلب بتائیں. وہ جو زائگوٹ ڈیولپ جو سیلز کا بال ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو وہ زپر لائک فیشن میں بند کر دیتی ہیں تاکہ وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آئسولیٹ ہو جائے اور وہ اندر جا کے جیسے زپ لاک بیگ میں ہم کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں تو وہ اس کو بند کر دیتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے سیل کی بات کی کہ سیل کے اوپر اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہم نے بچپن سے سیل کے بارے میں پڑھا, اینیمل سیل اور پلانٹ سیل اور 2-4 اس کے چیزیں پڑھ لی, اسٹرکچرز پڑھ لیے. تو اس میں کیا پوٹینشیل ہے کہ سیل کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے اور لیٹسٹ چیزیں کیا پتہ چل رہی ہیں؟ الیکٹران مائکروسکوپی کے بعد تو اب سیل کی طرف بہت زیادہ, جیسے آپ نے سنا ہوگا جینیٹک انجینئرنگ ہے, جینیٹکس انجینئرنگ میں ایپی جینیٹکس آ جاتی ہیں, پھر بایو انفارمیٹکس ہیں, اس میں تو ڈی این اے کا پورا جینوم انکوڈ کر دیا گیا ہے. تو دیٹ ہیز بین پاسبل کیونکہ سیل کے اندر آپ کو پتہ ہے نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ڈی این اے کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو خاندان میں چلتی چلی آ رہی ہیں جو جینز کی وجہ سے ہیں, تو ان میں, اور ایون اب تو جو لیٹسٹ اس میں آ گیا اس میں پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس ہے. اچھا, جس میں بچہ جو ہے پریگنینسی جو صحیح ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے, کیونکہ کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جن میں فیملی میں جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں, تو ان میں ہم آئی وی ایف کا نام بہت اب آج کل ہے, تو آئی وی ایف کرنے کے بعد جو ایمبریو ہوتا ہے اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ایمبریو ہے جس میں جینیٹک پرابلم نہیں ہے, صحیح, اس کو سلیکٹ کر کے پھر اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسٹک. آپ کی تو یہ فیلڈ ہے, مطلب آپ انیٹمی میں پڑھتی ہیں, پڑھاتی ہیں اور لیٹسٹ چیزیں اس میں جو ایکسپلور آپ کرتی ہیں, لیکن ایک عام ڈاکٹر جو ہے اس کو کیا پتہ ہونا چاہیے ایمبریولوجی کے بارے میں تاکہ وہ ڈائگنوز کر سکے, پھر اس کا علاج کر سکے اور جو مریض ہے اس کو کسی لیول پہ مینیج کر سکے؟ اس میں بیسکلی ایک پورا کا پورا الگوریتھم, ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹرز کو پڑھائی بھی جاتی ہے, اور جو جیسے پیڈیاٹریشین ہے یا گائناکالوجسٹ, آبسٹیٹریشین, ان کو یہ اسکریننگ ٹیسٹ پتہ ہونے چاہیے. اس میں فرسٹ ٹرائمیسٹر کی اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جس میں ہم سب کو گزارتے ہیں, ایوری وومن. اب تو ریکمینڈیڈ ہے کہ ایون جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں وہ بھی, جو کروموزومل اناملیز ہیں, وہ سب وومن جو ہے ان کو اویلیبل. اس کا مطلب یہ کہ جیسے کئی خواتین کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ فوراً ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, اور کوئی گھر میں کوئی نانی دادی کہہ دیتی ہیں بھی ہمارے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہم تو کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں. کچھ ٹیسٹ ہیں جو ریکمینڈڈ سب کے لیے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں, اس سے اگر آپ گزر جائیں, جس طرح 18 to 24 ویکس میں نارملی اسکین ہوتا ہے, وہ نارملی ساری اس میں ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ بہت ساری ڈیزیزز پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں, اور اب تو ایون انٹرا یوٹرائن سرجریز ہو رہی ہیں فیٹس کے اوپر. اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ انٹرا یوٹرائن اوپن بھی ہو رہی ہیں, اور ایون انڈوسکوپس کے تھرو بھی کارڈیک ڈیفیکٹس ہو گئے, کڈنی کی پرابلمس ہوگی. 1981 میں پہلی سرجری یہ ہوئی تھی. اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہوگی, اور آئی تھنک یہ جتنا بھی علم ہے یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو اس میں بھی استعمال کریں بہتری کے لیے, تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی حرج ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا بچوں کی طرف میں آتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اتنا ایڈوانسمنٹ سب کچھ ہو رہی ہے, اور ہم ابھی اسی جگہ پہ اسٹک ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ آ کے اپنی اماں سے بات کرتا ہے کہ ماما ہم کہاں سے آئے, تو وہ ان کو کہانی کیا سناتی ہیں کہ یا تو ہم تمہیں ہاسپٹل سے لائے, یا ایک پرندہ تھا باسکٹ میں تمہیں ڈال کے وہاں چھوڑ آیا, ہمیں یہ بچہ پیارا لگا, ہم اسے لے کر آ گئے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو تخلیق کے مراحل جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں, اور پھر جس طرح آج کل کی ایڈوانسز ہیں, اور وہ بچے سائنٹیفک مائنڈڈ بھی ہمارے ہوتے ہیں, آگے جا کے سائنسز پڑھتے بھی ہیں, اگر ہم ان کو یہ بتائیں اس طرح سے کہ بھی پہلے یہ سٹیج تھی, پھر یہ سٹیج ہے, پھر اس طرح سے ہے, اینڈ آپ کچھ نہیں تھے اور آپ کسی قابل نہیں تھے, اور اللہ نے آپ کو کیسے کیا بنا دیا, اس سے ان کو اللہ کا جو تعارف اور معرفت بھی حاصل ہوگی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بتانا چاہیے؟ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو جب آپ کو لگے کہ ان میں فہم ہے, وہ سمجھنے کے قابل ہیں آپ کی چیزیں, تو ان کو یہ چیز بتائی جائے. کیونکہ آج کل ایکسپوجر اتنا ہے کہیں نہ کہیں سے, وہ جو کیوریوسٹی ہوتی ہے دیٹ مطلب وہ کبھی کبھی ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے. سو آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ایک ٹائم پہ جب آپ کو لگتا ہے, کوئی ڈیفینیٹ ایج نہیں ہے, لیکن اس ٹائم پہ جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہے, چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کو اللہ سے قریب کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. یہ جو سٹیجز ہیں, اور وہی آپ نے بات کی کہ سائنٹیفک بچے ہیں, ان کو جب آپ لاجک کے ساتھ سائنس کے اس کے تھرو سمجھائیں گے تو نتھنگ لائک اٹ. وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے ان کے لیے. اچھا, آپ کے جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب آپ ان کو ایمبریولوجی پڑھاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو, تو کیا ان کو قرآن پاک کی آیات انٹروڈیوس کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ اپنے رب کا تعارف بھی حاصل کریں, خالق کے بارے میں سوچنے میں بھی مجبور ہوں, بجائے اس کے کہ صرف وہ سائنسز پڑھ کے سوچتے رہے کہ بھئی واہ
سائنس نے کتنی ترقی کر لی. دیکھیں مسلمانوں کے لیے تو قرآن ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور ایمبریولوجی کوئی معجزے سے کام نہیں ہے. میں ابھی ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ علقہ کا جو ورڈ ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے ایمبریولوجی کے آیات میں, ہم ایگزیکٹلی وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں کہ بلڈ کلاٹ ہے, سم تھنگ وچ از اٹیچ, یا ایک لیچ ہے. تو اب یہ سائنس اب ہمیں چیزیں بتا رہی ہے جو ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی. تو کیوں نہ ہم ایٹ لیسٹ مسلم ڈاکٹرز کو ان سٹیجز کے بارے میں بتائیں. اور آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ جس بک کو کیتھ موئر کی جو ہم بک KLM فالو کرتے ہیں فار ایمبریولوجی پڑھانے کے لیے, انہوں نے خود 1981 کی ایک کانفرنس میں یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ دس از دا ورڈ آف گاڈ, جب انہوں نے یہ ساری سٹیجز پڑھی مورفولوجی کی بیس پہ. سو یہ اتنی ایگزیکٹ سٹیجز ہیں اور لنگوسٹک میریکل ہے کہ سو جو عربی کے ورڈ ہے جس طرح اس میں سٹیجز بتائی گئی ہیں, تو یہ تو ریلیٹ کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, سائنسز کو بھی سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا راز کھولے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے کے ڈیفرنٹ مراحل, مختلف مراحل جس سے بچہ گزرتا ہے. جی سائمہ, ہم بات جو کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں بہت سے سٹیجز بتائے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے, اور ان مراحل کے بارے میں جاننے کے بعد, پڑھنے کے بعد قرآن پاک میں بار بار ایسی آیات آتی ہیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ جی اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیجز آف کریشن پر غور کریں تو ہمارے اندر جو ہے نا رب کی معرفت آنی چاہیے, ہمارے اندر شکر گزاری کی ایک کیفیت آنی چاہیے, وہ کوالٹی آنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف الخالق نہیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق بھی ہیں. اور اگر ہم اس بات پر ایمان لائیں تو ہمارے بہت سے ٹینشنز ختم ہو جائیں, بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں, کیونکہ رزق کا ذمہ اسی نے لیا ہے اور ہم اسی کے لیے پریشان ہوئے جاتے ہیں. اگر ہم ایمبریولوجی کے مختلف سٹیجز کو دیکھیں, مثال کے طور پر آپ اینڈ فرٹیلائزیشن کے وقت سے شروع کریں, وہ کون ہے اگر ہم غور کریں تو وہ کون سی ذات ہے جو سپرم کو گائیڈ کرتی ہے ایک میچور اووم تک پہنچنے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں. ٹھیک ہے نا, خود بخود تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور فیٹس بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تو فیٹس کو بھی اپنی نیڈز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کتنا رزق چاہیے, کون سا رزق چاہیے, کتنے مقدار میں چاہیے. صحیح. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس کو مہیا کرتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ماں کے رحم میں ایمبریو کی ابتدا ایک سنگل سیل سے ہوتی ہے نا, آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب وہ نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مدغہ بنتا ہے, مدغہ کے سٹیج میں جب وہ بنتا ہے تو وہ ملٹی سیلولر آرگنزم بن چکا ہوتا ہے. تو اگر انسانی عقل سے اس کو دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک لمپ پیدا ہو جو ملٹی سیلولر ہو, کہ مطلب سیلز ملٹیپلائی ہو کے, لیکن ان سیلز کو بغیر نگرانی کے کام نہیں کرنے دیا جاتا, ان کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے. یہ سیلز فرٹیلائزیشن کے بعد جس طریقے سے متفرق ہو جاتی ہیں نا, ان کا اس متفرق کام اور اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے. بالکل. اگر آپ کوئی ایسا کلپ دیکھیں, آج کل تو یوٹیوب پہ بہت سے ایسے کلپس ملتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں,
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اندر یہ سب کچھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ آنکھیں بن رہی ہیں اور وہ ناک بن رہا ہے اور جسم کے اندر دل ہے اور باقی، اور وہ بچہ جو ہے وہ کیسے گرو کر رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے، یعنی کہ آپ کو اپنی فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں اس میں کیا. ہاں میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اپنے نگرانی کے تحت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارا ہو جاتا ہے تو اندرونی سیلز جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں متفرق طریقے سے دے اسٹارٹ ورکنگ، اور پھر اندر ایک عضو بنتا ہے ڈانچہ، اور اس کے اندر پھر آپ کی برین بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مسلسل اضافہ ان سیلز میں ہو کہ یہ برین سیلز، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے وہ 10 بلین برین سیلز لے کے آتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی اتنے سیلز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں. ان میں سے کئی 100 مل کے نا دل بناتے ہیں. اس وقت سے جب انسان کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے تو زندگی کے آخری دن تک وہ دھڑکتا رہتا ہے. کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے؟ بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اگر آپ وین سیلز کو دیکھ لیجئے تو وہ ایک زبردست نالیوں کے نظام کو تشکیل دیتے ہیں، اور شریانیہ جو ہے نا ایسے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جن میں سبحان اللہ کوئی دراڑ کوئی سوراخ نہیں ہوتی. اور اگر آپ ان کو میجر کریں تو یہ 40,000 کلومیٹرز لمبے ہیں جو دنیا کے سرکمفرنس کو کور کر سکے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 5ویں ہفتے میں جو ٹانگیں اور ہاتھ یہ بننا شروع ہوتی ہیں تو اس میں کچھ سیلز باقاعدہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہماری سپیسنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت سے سیلز اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ سپیس بناتے ہیں، یعنی پہلے ہاتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قربان کر کے ایک طرح سے خودکشی کر کے اپنی قربانی دیتے ہیں تاکہ اس میں اندر سپیس پیدا ہو. اور آپ کے اور یہ بھی سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ بھی سب اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے اور ان کی نگرانی میں ہی ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو فرسٹ ٹیشوز بنتے ہیں اس سے ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. پھر کون ہے جو ان ہڈیوں کو گوشت پوشت اور یہ ان ساری چیزوں سے کور کرتا ہے، گوشت پوشت سے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایسے ہر سٹیج پہ اگر ایک ماں یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرا تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو میں جب وہ بچہ میرے اندر بن رہا ہے اور میرا کنٹرول نہیں ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی میں اس کو اس طرح کنٹرول نہ کروں بلکہ اس کو اللہ کا بندہ بناؤں. ہاں اس کو ایک جو انڈیویجول جن صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے میں اس کو اس طرح نرچر کروں، اس کو دیکھوں، اس کو ٹینڈ کروں. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ تو پلیسنٹا کو کس نے سمجھایا؟ وہ ایک باقاعدہ یوٹرس کے فیٹس کے گرد، ایمبریو کے گرد ایک نیٹ ورک بناتی ہے، ایک چھنی سی، جس میں the placenta only allows the nutritional food from the blood of the mother to reach the embryo. سبحان اللہ. اور باقی چیزوں کو جو ہارمفل ہوتی ہیں نقصان دہ چیزوں کو روک لیتا ہے. ہاں تو کس کے حکم سے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ صحیح. تو پھر بے اختیار ایسا سارا کچھ سوچ کے پھر آپ امبلائکل کارڈ کو دیکھ لیجئے جو 2 وینز اور ایک آرٹری سے بنا ہے. اب ان میں 2 وینز جو ہے بچوں کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے، واٹر سپلائی کرتا ہے، حالانکہ بچہ خود بھی ایک پانی بھرے ماحول میں ہوتا ہے، پھر بھی سبحان اللہ وہ ڈوبتا نہیں ہے اس میں. جی بالکل، بہت آپ نے صحیح سارا انالیسس دیا، جزاک اللہ خیرن. ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں، یعنی ہم سب ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، لیکن آگے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خصیم و مبین، سخت جھگڑالو ہو جاتا ہے، کھلم کھلا جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے، کھلم کھلا سارے فسادات شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارے جو مراحل ہیں یہ انسان کی زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تخلیق کا مرحلہ آپ دیکھیں، اس میں انسان کی گروتھ دیکھیں، اس میں کیسے خوبصورتی سے وہ جو ہے احسن التقویم کی طرف جا رہا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 85 میں آتی ہے، جہاں پر سوال آیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک انسان کے جسم کو دیکھیں اور اس میں جو کچھ بھی پرفیکشن سے بن رہا ہے، خوبصورتی سے بن رہا ہے، وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کو وہ روح ہی جب آتی ہے وہ آ کر وہ سٹیٹس دیتی ہے، وہ مقام دیتی ہے. اس روح کی وجہ سے آنے کی وجہ سے انسان ایک زندہ انسان ہوتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے لیے بہت سے فیصلے بھی کرتا نظر آتا ہے. اور اسی لیے اسی آیت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ قُرِّ الرُّوحُ من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ تمہارے پروردگار کی ایک شان ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن تم لوگوں کو بہت ہی کم علم اس میں سے دیا گیا. یعنی ہم یہ سمجھیں
اتنی سائنسز ترقی کر گئی ہیں، کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، کیا کیا چیز ہم نے دریافت کر دی ہے، لیکن ایک روح اس کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے بس مان جاؤ کہ یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے تمہارا جسم جو ہے اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوئی کہ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صحیح کام کرنا ہے یا غلط کام کرنا ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو سورہ شمس کی وہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جب انسان کا نفس ہوتا ہے وہی یا غلطی کی طرف جاتا ہے یا اچھائی کی پہچان رکھتا ہے، تو روح ہی ہے جو ہمیں یہ تمیز دیتی ہے، ہمیں یہ عقل دیتی ہے، یہ شعور دیتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اگر آپ روح کو ویسے سمجھیں تو یہ بھی ایک بہت پاک صاف چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کا ملاپ انسان کے جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے جو بہت سے مراحل ہیں، اس میں ہم یہ سمجھیں کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، اللہ کی ناشکری میں زندگی نہ گزاریں، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں یہ کچھ بھی نہیں، اور میں تو بہت بڑے خاندان سے، اور میرا تو بہت بڑا سٹیٹس۔ ہم سب انہی مراحل سے گزر کے آئے ہیں۔ ہم نے کون سا کمال کیا تھا کہ ہمارا کوئی ایک سیل چلتے چلتے راستے میں ٹیڑھا نہیں ہوا؟ یہ ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت جسم دیا۔ یہ ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے ہمیں ایسی روح دی جس نے ہمیں بتایا کہ اب یہاں پر تمہارے پاس دونوں آپشنز ہیں، صحیح کام کرنا ہے تو وہ کر لو، لیکن اگر دل چاہتا ہے، خواہشات ہیں تو بھٹک بھی جاؤ، لیکن ہمارا رب ہی ہمیں وہ راستے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ تو روح کو سمجھنا، روح کو جاننا کہ یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا علم ہے جس کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری زندگی کی بقا بھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے اوپر غور کیجیے گا کہ قرآن کیا کیا راز کھولتا ہے اور سائنسز کیا کچھ اس کو مان رہی ہیں اور جان رہی ہیں۔ آپ سے اب اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔